اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 561، حضرت سلمہ بن ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آفتاب کے غروب ہوتے ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز مغرب ادا کر لیا کرتے تھے۔ فائدہ نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نماز مغرب اس وقت پڑھی جاتی جب سورج غروب ہو کر پردوں میں چھپ جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب آفتاب غروب ہو کر بالکل غائب ہو جائے اور سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی جانب کچھ دیر تک سرخی رہتی ہے، جو اکثر موسموں میں تقریباً 1 گھنٹے تک افق پر رہتی ہے۔ اس کے ختم ہونے پر مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 562، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی 7 رکعت ایک ساتھ اور ظہر و عصر کی 8 رکعت ایک ساتھ پڑھی۔ باب نمبر 19، جس نے مغرب پر عشاء کا اطلاق مکروہ قرار دیا۔ حدیث نمبر 563، حضرت عبداللہ مدنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری مغرب کی نماز کے نام پر بادیہ نشین غالب آ جائے، کیونکہ یہ دیہاتی نماز مغرب کو عشاء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فائدہ دیہاتی لوگ نام رکھنے پر برعکس طریقہ اختیار کرتے تھے، وہ مغرب کو عشاء کا نام دیتے، جبکہ مغرب سے غروب کا اول وقت مراد ہوتا ہے، اور عشاء رات کے ابتدائی اندھیرے کو کہتے ہیں جو شفق کے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے، یعنی اول وقت کو آخری وقت کا نام دے دینا بڑے مغالطے میں ڈال دیتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کی اصلاح فرمائی ہے۔ باب نمبر 20، عشاء اور عتمہ کا ذکر اور جس نے اس کے متعلق وسعت اختیار کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں منافقین پر عشاء اور فجر کی نمازیں تمام نمازوں سے زیادہ گراں ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا اگر انہیں علم ہو جائے کہ عتمہ اور فجر میں کس قدر ثواب ہے تو ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوں، خواہ انہیں سرینوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں عشاء کو عشاء کہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی نام لے کر فرمایا ہے، اور نماز عشاء کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عشاء کی نماز کے وقت باری باری جایا کرتے تھے، تو ایک دن آپ نے عتمہ یعنی تاریکی میں نماز پڑھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز عتمہ یعنی تاریکی میں تاخیر سے پڑھی۔ بعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتمہ دیر سے پڑھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء مؤخر کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری نماز عشاء دیر سے ادا کی۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابو ایوب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء اور مغرب کی نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 564، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز عشاء پڑھائی، اور یہ وہی نماز ہے جسے لوگ عتمہ کہتے تھے۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تمہیں اس رات کے متعلق خبر دوں؟ آج جو لوگ روئے زمین پر ہیں، آج سے 1 صدی پوری ہونے تک ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ باب نمبر 21، عشاء کا وقت جب لوگ جمع ہو جائیں خواہ جلدی آئیں یا دیر کریں۔ حدیث نمبر 565، حضرت محمد بن عمر رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز عین دوپہر کے وقت پڑھتے تھے اور عصر ایسے وقت میں پڑھ لیتے کہ سورج ابھی تابدار روشن ہوتا۔ نماز مغرب غروب آفتاب کے فوراً بعد پڑھ لیتے، اور عشاء کی نماز کے لیے اکثر مقتدی آ جاتے تو جلدی پڑھ لیتے، اور اگر حاضرین کی تعداد کم ہوتی تو مؤخر کر دیتے، اس نماز صبح اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ باب نمبر 22، نماز عشاء کی فضیلت۔ حدیث نمبر 566، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک بار
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں دیر فرمائی۔ یہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے کا واقعہ ہے، چنانچہ آپ گھر سے نہیں نکلے تاں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ عورتوں اور بچوں کو نیند آ رہی ہے، پھر آپ تشریف لائے اور اہل مسجد سے فرمایا روئے زمین میں تمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا ہے۔ حدیث نمبر 567 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں اور میرے وہ رفقا جو میرے ساتھ کشتی میں آئے تھے وادی بطحان میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ چنانچہ ہر رات عشاء کی نماز کے لیے جب آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری حاضر ہوتے، ایک دن میں اور میرے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ اس دن کسی کام میں مصروف تھے اور آپ نے نماز عشاء میں اس قدر تاخیر فرمائی کہ آدھی رات ہو گئی۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ نے حاضرین سے فرمایا ذرا ٹھہرو، تمہیں مبارک ہو، کیونکہ تم پر اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس وقت تمہارے علاوہ لوگوں میں سے اور کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا فرمایا اس وقت تمہارے سوا کسی نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ معلوم نہیں آپ نے ان دو باتوں میں سے کون سی بات ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی واپس آئے۔ باب نمبر 23 عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 568 حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ فائدہ محدثین کرام نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عشاء سے پہلے سونے کی کراہت اسی صورت میں ہے جب نماز با جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ ہر شخص کے لیے ہر حال میں عشاء سے پہلے سونا مکروہ نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنی نیند پر قابو ہے یا اس نے وقت پر بیدار ہونے کا نظام کر رکھا ہے یا ایسی جگہ سو رہا ہے یا لوگ اسے خود ہی اٹھا دیں گے یا کوئی شخص اضطراری طور پر سو جائے، اس کے لیے عشاء سے قبل سونا مکروہ نہیں، جیسا کہ آئندہ باب میں اس کے متعلق مزید وضاحت ہوگی۔ باب نمبر 24 نیند کا غلبہ ہونے کی صورت میں عشاء سے پہلے سونا۔ حدیث نمبر 569 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ نے فرمایا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کر دی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو بآواز بلند کہا یا رسول اللہ نماز پڑھا دیں، عورتیں اور بچے سو گئے ہیں۔ چنانچہ آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا تمہارے علاوہ اہل زمین میں سے کوئی اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا۔ راوی کہتا ہے کہ ان دنوں مدینے کے علاوہ کسی اور جگہ نماز نہیں ہوتی تھی، انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے بعد رات کی پہلی تہائی تک پڑھ لیتے تھے۔ فائدہ پہلے باب میں عشاء سے قبل سونے کے متعلق کراہت کا بیان تھا، اس باب میں ان حالات کی طرف اشارہ مقصود ہے جن میں سونے کی اجازت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیند کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے یعنی اس کے اختیار کا کوئی دخل نہ ہو تو وہ معذور ہے۔ اس کے علاوہ درج ذیل صورتوں میں بھی عشاء سے قبل سونے کی اجازت ہے۔ ایسی جگہ سو جائے کہ جہاں اسے یقیناً اٹھا دیا جائے گا، مثلا مسجد میں نماز کے انتظار میں سونے سے بیداری کا کوئی انتظام کر دیا جائے، مثلا کسی کو مقرر کر دینا کہ وہ نماز کے وقت اٹھا دے گا یا الارم لگا کر سو جائے جس سے اپنی عادت پر پورا اعتماد ہو کہ ضرورت کے وقت آنکھ کھل جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر نماز با جماعت فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو سونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 570 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات عشاء کی نماز کے وقت کوئی ضرورت پیش آ گئی تو آپ نے نماز کو مؤخر کر دیا، یہاں تک کہ ہم لوگ مسجد میں سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے۔ بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اہل زمین میں کوئی تمہارے علاوہ اس نماز کا انتظار نہیں کر رہا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ عشاء کی نماز جلدی پڑھیں یا دیر سے ادا کریں، جب انہیں یقین ہوتا کہ نیند سے مغلوب نہیں ہوں گے، اور وہ نماز سے پہلے سو جاتے تھے۔